السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر میں بدل دے، آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ الانعام آیہ مبارکہ 99 تک تفسیر اور 100 تک ترجمہ کر چکے تھے۔ آج کا لیسن آیہ مبارکہ 101 سے 105 تک ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 100 سے سٹارٹ کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بدیع السماوات والارض انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبہ وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون۔ ٹرانسلیشن: بدیع السماوات والارض، نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا۔ انا یکون لہ ولد، کیسے ہو سکتی ہے اس کے لیے اولاد، ولم تکن لہ صاحبہ، اور حالانکہ نہیں ہے اس کی بیوی، وخلق کل شیء، اور پیدا کیا اس نے ہر چیز کو، وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہی ہے اللہ تمہارا رب، لا الہ الا ہو، نہیں کوئی الہ اس کے سوا، خالق کل شیء، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، فاعبدوہ، تو اسی کی عبادت کرو، وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز پر کارساز ہے۔ لا تدرکہ الابصار، نہیں ادراک کرتی اس کا نگاہیں، وہو یدرک الابصار، وہ تمام نگاہوں کا ادراک کرتا ہے، وہو اللطیف الخبیر، اور وہ بہت باریک بھی بہت باخبر ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، تحقیق آگے تمہارے پاس دلائل تمہارے رب کی طرف سے، فمن ابصر فلنفسہ، تو جو کوئی بصیرت اختیار کرے تو اپنی ہی جان کے لیے ہے، ومن عمی فعلیہا، اور جو اندھا بنا رہے تو اسی پر ہے اس کا وبال، وما انا علیکم بحفیظ، اور نہیں ہوں میں تم پر نگہبان، وکذالک، اور اسی طرح نصرف الآیات، کھول کھول کر پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں ہم اپنی آیات، ولیقولوا درستہ، تاکہ وہ کہیں کہ اس کو پڑھ لیا ہے، ولنبینہ لقوم یعلمون، اور تاکہ کھول کر بیان کرتے ہیں ہم اس کو علم رکھنے والے لوگوں کے لیے۔ تفسیر آیہ مبارکہ 100 سے، اور تفسیر سٹارٹ کرنے سے پہلے بہت معذرت کہ آپ لوگوں کا لیسن بہت لیٹ ہو گیا، اور اس کی ایک وجہ بہت ہی زیادہ خوشی اور خوش قسمتی کی بات کہ آج ہماری استاذہ محترمہ استاذہ ڈاکٹر فرح ہاشمی صاحبہ وہ ہمارے درمیان موجود تھیں۔ چند گھڑیاں ہمیں ان کے ساتھ فیس ٹو فیس ملاقات کا موقع ملا، الحمدللہ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے ہمارے لیے، کیونکہ انہی کی طفیل، انہی کی بدولت آج ہم اس مقام پہ پہنچے ہیں۔ ان کا دیا ہوا مبارک علم، جو چراغ وہ روشن کر رہی ہیں، اس کے ذریعے سے ہی ہم اس کو مزید روشن کرنے کے قابل ہوئے۔ وہ گھڑیاں، وہ لمحات، وہ ساعتیں بہت ہی زیادہ خوبصورت تھیں، اور
شاید اس خوشی کی انتہا کو لفظوں میں بیان نہ کیا جا سکے۔ تو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ استاذہ محترمہ کو صحت، ایمان والی لمبی زندگی عطا کرے، ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم و دائم رہے، آمین۔ تو آئیے لیسن کی طرف چلتے ہیں۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ۔ اور مقرر کر لیا انہوں نے اللہ کے لیے شریک جنوں کو، حالانکہ اسی نے پیدا کیا ان کو، اور مقرر کر لیے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بغیر علم کے۔ وہ پاک ہے اس سے اور بہت ہی بلند و بالا ہے اس سے جو کچھ وہ وصف بیان کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم لوگ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی کمال قدرت، کمال کرشمات کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، مسلسل اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی قدرت کے نظارے کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ اپنی قدرتیں بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ۔ یہ سب کچھ قدرتیں دیکھنے کے باوجود بھی جو مشرکین ہیں انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک مقرر کر لیے ہیں، اور کس کو؟ جنوں میں سے بھی، جنوں کو بھی انہوں نے اللہ کا شریک مقرر کر دیا، حالانکہ انسان سوچے کہ جنوں کو بھی اللہ ہی نہیں پیدا کیا ہے، جیسا کہ انسان اللہ کی مخلوقات میں سے ہیں، اور جن، حشرات الارض، چرند پرند، جمادات، جو بھی الغرض دنیا پہ ہیں، سب کچھ اللہ کی مخلوقات میں سے ہیں، سب کو اللہ نے ہی وجود بخشا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی بہت ہی زیادہ شکوے والے انداز میں فرما رہے ہیں کہ ان کی عقل کو کیا ہو چکا ہے، ان کی عقل پہ پردے پڑے ہوئے ہیں کہ جنوں کو انہوں نے اللہ کا شریک مقرر کر دیا۔ انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ جنوں کو پیدا کرنے والی ذات بھی اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی ہے۔ جو چیز پیدا کی گئی ہے جو کمزور ہے تو وہ کیسے اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی شراکت میں ہو سکتی ہے، اللہ کی کائنات میں کیسے وہ اللہ کی شریک ہو سکتی ہے، اللہ کی سلطنت میں، جبکہ اسی نے ہی ان کو پیدا کیا ہے۔ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور پھر یہاں تک ہی بس نہیں، انہوں نے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بھی مقرر کیے۔ کیسے؟ بغیر علم، علم کے بغیر، سوچے سمجھے بغیر۔ یہ انسان کی ہمیشہ سے کمزوری رہی ہے کہ جب بھی کوئی انہونی چیز دیکھتا ہے، جب کوئی عقل سے بالا چیز دیکھتا ہے تو اس کو اس کے ساتھ اپنی وابستگی مقرر کر لیتا ہے، جیسا کہ جن ہیں وہ انہونی چیز ہیں، انہونی مخلوقات میں سے ہیں، وہ نظر نہیں آنے والے، تو ان کو بھی انہوں نے اللہ کا شریک مقرر کر لیا۔ اسی نیچر کو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے اور بھی بہت سارے مقامات پہ بیان فرمایا ہے، جیسا کہ آپ سورہ نساء میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ ان لوگوں نے نہیں یہ پکارتے مگر عورتوں کو، اور نہیں پکارتے مگر دیویوں کو، اور نہیں پکارتے مگر شیطان سرکش کو۔ ان یدعون من دونہ الا اناسا وان یدعون الا شیطانا مریدا۔ نہیں وہ پکارتے اس کے علاوہ مگر دیویوں کو، اور نہیں وہ پکارتے مگر شیطان سرکش کو۔ لعنہ اللہ، حالانکہ اس پر اللہ نے لعنت کی۔ وقال لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، اس نے کہا کہ میں ضرور لے کر رہوں گا تیرے بندوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہوا، یعنی کہ اس نے جس پر اللہ نے لعنت کی تھی اس نے آگے سے اللہ ہی کو چیلنج کر دیا کہ ٹھیک ہے میں تیرے بندوں میں سے پھر حصہ مقرر کیا ہوا لیتا رہوں گا، ان کے مالوں میں بھی شریک ہوں گا، ان کی اولادوں میں بھی۔ تو جو ایک ہستی ملعون زدہ ہے وہ کیسے اللہ کے ساتھ شریک ہو سکتی ہے، کیسے پھر اس کو اللہ کا شریک بنایا جا سکتا ہے۔ اور بھی بہت سارے مقامات پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو شیطان کی عبادت سے منع کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے شیطان کو ہی پکارا، اس کو ہی اپنا معبود بنا لیا۔ پھر انہوں نے یہاں تک ہی بس نہیں کی کہ جنوں کو اللہ کا شریک بنایا، بلکہ اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بھی مقرر کر دیے،
جس طرح کہ آپ پہلے بہت وضاحت سے پڑھ چکے ہیں کہ کہیں انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو، کہیں سیدنا عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مقرر کر دیا، اور پھر اس کے علاوہ کہیں کہا کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ حالانکہ بیٹیوں کو یہ اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے انہوں نے فرشتوں کو بیٹیاں مقرر کر دیا۔ اور ان کو کیسے پتا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ مؤنث ہیں؟ بنانے والی ذات تو فرشتوں کو اللہ ہی کی ذات ہے۔ تو یہ سب کچھ انہوں نے بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی دلیل کے، بغیر علم کے ایسا کہا۔ اور اس کی تفسیر میں کچھ مفسرین نے یوں کہا کہ یہ آیت ان زندیقوں، مجوسیوں کے بارے میں نازل ہوئی جو اللہ تعالیٰ کو انسانوں، جانوروں اور ہر چیز کا خالق سمجھتے اور اسے یزداں کہتے ہیں۔ اور پھر مزید شیطان یعنی کہ جو ابلیس ہے، درندوں، سانپوں اور ہر قسم کے شر کا خالق سمجھتے ہیں اور اسے اخرمن کہتے ہیں، اور ان دونوں کو کائنات کے پیدا کرنے میں اللہ کا شریک بناتے ہیں، استغفر اللہ، حالانکہ ان کا اور ہر چیز کا خالق مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اسی لیے کچھ اہل علم نے مجوس کو زنادقہ کہا، یعنی کہ بالکل ہی بے دین ان کو قرار دے دیا۔ اور پھر مزید امام راضی لکھتے ہیں کہ اس کی جتنی بھی تفسیر کی گئی ہے ان میں سے سب سے زیادہ جو بہترین توجیہ ہے وہ یہی ہے، یعنی کہ جو ابھی بیان ہوئی ہے، وہ امام راضی ایک مفسر ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر جو سمجھ آتی ہے وہ یہی ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی مزید فرما رہے ہیں کہ یہ سب کچھ دلائل دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتے، بلکہ اللہ کے ساتھ مختلف ہستیوں کو اللہ کا شریک مقرر کرتے ہیں بغیر سوچے سمجھے، بغیر علم کے۔ سبحانہ اللہ تعالیٰ بہت اس سے پاک ہے، وتعالی عما یصفون، اور بہت ہی زیادہ بلند و بالا ہے جو کچھ وہ بس بیان کرتے ہیں، یعنی کہ جو کچھ یہ اللہ کا بس بیان کرتے ہیں، اللہ کی جو صفت بیان کرتے ہیں، ان سب سے اللہ تعالیٰ بہت ہی بلند و بالا ہے، ہر چیز سے پاک ہے، ہر چیز سے منزہ ہے، بے نیاز ہے۔ پھر مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ دلیل کے طور پہ بیان کر رہے ہیں بدیع السماوات والارض، وہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو نئے سرے سے بنانے والا ہے، یعنی کہ بغیر کسی سانچے کے، بغیر کسی خاکے کے۔ عموماً انسان جب کوئی چیز بناتا ہے پہلے سے اس چیز کا وجود ہوتا ہے، یا کسی سانچے میں اس کو ڈال کر پھر بنایا جاتا ہے، یا کوئی ایسی ڈائی بنائی جاتی ہے، ڈائی تیار کی جاتی ہے، اس کے ذریعے وہ کوئی بھی مشینری تیار کی جاتی ہے تو پھر اس چیز کا وجود سامنے آتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو بغیر کسی وجود کے، بغیر کسی سانچے کے اتنا خوبصورت تیار کر دیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو آسمانوں اور زمین کا مالک ہے تو اس کو اولاد کی کیا ضرورت، اور پھر مزید اس کی وضاحت کر دی، انا یکون لہ ولد، کیسے ہو سکتی ہے اس کی اولاد، ولم تکن لہ صاحبہ، حالانکہ اس کے لیے بیوی ہی نہیں۔ عموماً جو ایک نظام چلتا ہے کہ شادی کے بعد، بیوی کے وجود کے بعد ہی اولاد وجود میں آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ دلیل پیش کر رہے ہیں کہ اس کی تو بیوی ہی نہیں، پھر اولاد کیسے ہو سکتی ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور پھر مزید اللہ نے دلیل پیش کی کہ وہی تو ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ اولاد کی کمزوری ہے انسان کی، انسان کے اندر اللہ نے خواہش رکھی ہے اولاد کی، یہ اس کے اندر کمزوری ہے، کس لیے کہ انسان سمجھتا ہے کہ اولاد اس کے بڑھاپے کا سہارا ہوگی، کل کو اس کی وارث ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ ان سب عیبوں سے پاک ہے، ان کمزوریوں سے پاک ہے، کیونکہ اللہ نے تو ہر چیز کو بنایا ہے۔ اور پھر مزید یہ کہ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ تو ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہے، اللہ کے سامنے ہر چیز ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کچھ بیان کرنے کے بعد فرما رہے ہیں ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، یہی تو اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے، لا الہ الا ہو،
نہیں کوئی الہ مگر وہی۔ اس طرح کیوں فرمایا؟ کیونکہ وہ لوگ اللہ کو مانتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ اللہ کو نہیں مانتے تھے، مشرکین مکہ اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کی الوہیت میں وہ شریک ٹھہراتے تھے، اللہ اکیلے کو نہیں مانتے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کھول کر بیان کر دیا لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ خالق کل شیء، وہی ہر چیز کا بنانے والا ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز کو وجود بخشنے والا ہے۔ فاعبدوہ، تو لہذا اسی کی عبادت کرو جو ہر چیز کا خالق ہے، مالک ہے، ہر چیز کو وجود بخشنے والا ہے، تو وہی حق رکھتا ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ تو ہر چیز کا خوب کارساز ہے، وہی ہر چیز کا کارساز ہے۔ دنیا کے جو وکیل ہیں وہ تو کمزور ہیں، وہ پیچھے ہیں، لیکن سب سے بڑھ کر جو وکیل ہے وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ پھر مزید اللہ کی جو وصف ہے، اللہ کی جو صفت ہے وہ بیان کی جا رہی ہے۔ لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اور وہ تمام نگاہوں کا ادراک کرتا ہے، یعنی کہ کوئی نگاہ اتنی طاقت ہی نہیں رکھتی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وجود کو دیکھ پائے۔ جس طرح کہ آپ سورہ بقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے التجا کی کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو محبت میں آ کر ایسا مطالبہ کیا، دوسرا ان کی قوم کی طرف سے مطالبہ تھا کہ ہم تب تک تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو سامنے دیکھ نہ لیں۔ تو دونوں مطالبات انہوں نے اللہ کے سامنے رکھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ کوہ طور کی طرف دیکھتے رہو، اگر وہ اپنی جگہ پہ قائم رہا تو پھر تم ضرور مجھے دیکھ لو گے۔ لیکن کیا ہوا کہ پہاڑ میں لرزہ طاری ہوا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ وہ جو تھوڑی سی تجلی تھی وہ صرف پہاڑ پہ پڑی، نہ کہ موسیٰ علیہ السلام پہ، کیونکہ انسان کمزور ہے، انسان کی جو صلاحیتیں ہیں وہ ایک حد تک ہیں، انسان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ بہت ہیوی قسم کی چیزیں دیکھ پائے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کوئی نگاہ دیکھ پائے؟ جس طرح کہ ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا طاہرہ مطہرہ کے سامنے کہ کیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف فرما ہوئے تھے تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھا تھا، دیدار ہوا تھا؟ تو اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ یہ کیسا سوال تم نے کر دیا ہے، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں یہ سن کر۔ جس نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تو اس نے یقیناً جھوٹ گڑا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کو کوئی دیکھ پائے۔ البتہ کلام کیا تھا جس طرح کلام کیا جاتا ہے۔ تو جو سورہ نجم کی آیہ مبارکہ ہے جس سے لوگ دلیل لیتے ہیں فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، تو اس سے مراد سیدنا جبرائیل علیہ السلام ہیں کہ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو 2 بار ان کی اصلی حالت میں دیکھا تھا، 600 پر اور بہت بڑی جسامت، بہت بڑے قد و قامت کے مالک۔ تو البتہ سدرۃ المنتہا پہ اصلی حالت میں دیکھا، اور ایک مرتبہ دنیا پہ، یعنی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات پہ ہی موجود تھے۔ اس وقت ایک مرتبہ کھٹکا ہوا، جب نظر مبارک اٹھا کر دیکھا تو جبرائیل السلام فضا میں پراجمان ہیں، وہ بھی کرسی کے اوپر، اس وقت اس اصلی حالت میں دیکھا تھا۔ تو یہ 2 حالتیں ہیں کہ جو جبرائیل السلام کو اصلی حالت میں دیکھا، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھا، بلکہ جبرائیل السلام اس سے مراد ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھنے کا جو اعزاز ہوگا وہ صرف اہل جنت کو ہی ہوگا۔ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اہل جنت کو ایسی قوت عطا کر دیں گے، ایسی خوبصورتی، ایسا حسن بخش دیں گے کہ جو ان کے پاس دنیا میں نہیں تھا، اور ایسی ان کے اندر صلاحیتیں رکھ دیں گے کہ جو سب سے بڑھ کر ہوں گی، اور ان کی قوت گویائی ہوگی وہ بھی سب سے مضبوط اور بہت ہی طاقتور ہوگی۔ ان کو ایسی صلاحیت سے نوازا جائے گا کہ وہ اپنے رب کو بھی دیکھ پائیں گے، ان کے اندر ایسی قوت ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکیں گے۔
اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی اپنے دیدار کا شرف عطا کریں، آمین۔ ہماری آنکھوں کو اپنے دیدار سے ہم کنار کریں، آمین۔ تو دنیا پہ کسی آنکھ کے بس کی بات نہیں کہ اللہ کا دیدار کر سکے۔ کوئی بھی آنکھ، چاہے کوئی نبی ہے، کوئی ولی ہے، کوئی جتنا بڑا ماننا ہوا ہے، کوئی یہ نہیں دعویٰ کر سکتا کہ اس نے اللہ کو دیکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، اور بہت ہی باریک بین، بہت ہی باخبر ہے۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بے مثال ہے، اسی طرح رب تعالیٰ کی قدرتیں بھی بے مثال ہیں۔ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ قرآن مجید میں بھی کچھ آیا مبارکہ اس بات پہ دلالت کرتی ہیں کہ قیامت کے دن مومنین کو، اہل جنت کو دیدار کروایا جائے گا، جیسا کہ سورہ قیامہ میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن بہت سارے چہرے دیکھ رہے ہوں گے، نظارے کر رہے ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیدار کریں گے، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے۔ بہت سارے چہرے تر و تازہ ہوں گے، روشن ہوں گے، اپنے رب کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہوں گے۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ بھی بہت ہی خوبصورت ہے، جب اہل جنت میں چلے جائیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ کیا تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ تو اس وقت یہ کہ مفہوم بیان کیا جا رہا ہے، تو اہل جنت کیا فرمائیں گے کہ کیا تو نے ہمارے چہرے کو روشن نہیں کیا، ہمارے چہرے سے سیاہی کو دور نہیں کیا، تو اب ہمیں کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ ایک چیز سب سے بڑھ کر ہے، وہ ہے میری رضامندی، میرا دیدار۔ آج کے بعد میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے اہل جنت کو۔ اس وقت تمام حجاب ہٹا دیے جائیں گے اور اہل جنت اپنے رب تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ اللہم اجعلناہم برحمتک آمین آمین۔ ادھر ایک اور بات آیہ مبارکہ 100 میں، جیسا کہ ہم نے یہ پڑھا سبحانہ و تعالی عما یصفون، کہ وہ بہت ہی پاک ہے، اس سے جو کچھ وہ بیان کرتے ہیں بہت ہی بلند و بالا ہے، جو کچھ وہ بس بیان کرتے ہیں۔ تو اس سے ہمارے لیے بہت ہی اہم لیسن نکلتا ہے کہ جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لیا جائے تو بہت ہی محبت والے انداز میں، بہت پیار والے انداز میں نام لینا چاہیے، اور جو نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے لیے چنے ہیں، اپنے لیے مقرر کیے ہیں، انہی ناموں سے پکارنا چاہیے۔ جیسا کہ کچھ لوگ اللہ میاں کہہ لیتے ہیں یا پھر خدا کا ورڈ کچھ لوگ یوز کر جاتے ہیں، تو ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ قرآن و حدیث میں خدا کا ورڈ کہیں بھی نہیں آتا، البتہ یہ فارسی زبان کا ورڈ ہے، اور اس سے مراد کہ جو مورتیاں وغیرہ ہیں جو لوگ خود گڑتے تھے وہ اس سے مراد ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان کے لائق نہیں کہ خدا کا ورڈ یوز کیا جائے۔ تو اس لیے ہم سب کو بھی چاہیے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ ہم ایسا بولیں تو اللہ تعالیٰ لازمی کہیں، کیونکہ اس میں بہت ہی خوبصورت انداز ہے، اور ویسے بھی جو اللہ کا ورڈ ہے وہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ لیں، اللہ رب العزت کہہ لیں، اللہ تعالیٰ کہہ لیں، بہت ہی محبت کے ساتھ اس طرح اللہ کا ورڈ لینا چاہیے۔ تو ہمارا ہوم ورک ہوگا کہ اللہ کے دیدار کی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نظروں کو بھی اپنے دیدار کی لذت نصیب کرے، اپنے دیدار سے محروم نہ کرے، آمین۔ یہ ہم لوگ آیہ مبارکہ 103 تک تفسیر اور 105 تک ٹرانسلیشن کر چکے ہیں۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔